اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اسلام جب قبول کیا تو جب میں نے اپنی امی کو فرسٹ ٹائم انفارم کیا تو ان پہ چپ تاری ہو گئی. پھر وہ میں جب بھی ان کو کال کرتا تھا وہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی لیکن ان کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. ابو سے بات کرتا تو ابو بھی ہوں ہاں کرتے تھے. میں نے ان کو انفارم کیا کہ آئی ایم کمنگ بیک ان پاکستان تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. یعنی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب باڑ میں چاہو اب جہاں جانا چاہو میں ہماری ناک کٹوا دی. گھر آیا تو والدین دروازے میں ملے تو والد صاحب کی باتوں سے یوں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اور میں نے دیکھا میری امی نے میرے ابو کو یعنی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں چھوڑے بچہ ہے جانے دے سمجھ جائے گا. خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر میں انٹر ہونے کی توفیق عطا فرما دی. گھر میں انٹر ہوئے اور اس کے بعد پھر ایک سوسائٹی کا یعنی ریلیٹیوز کا ایک پریشر تھا. فیملی کو یہ پریشر تھا کہ اگر اس عبدالوارث کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ پورے خاندان کے ساتھ آپ کا بائک آؤٹ. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ فیملی پریشر. اس کے بعد اب آپ نے آگے بالکل آپ جسٹ لائک اے نیو بورن جیسے ہوتا ہے اب اس کی انگلی پکڑ کے آپ نے چلانا ہے. لیکن میں پڑھنا چاہتا تھا تو وی ہیو اینیمل پروٹیکشن سینٹر بٹ ناٹ اینی ون نیو مسلم پروٹیکشن سینٹر اور ایجوکیشن سینٹر. تو یہ ایک الگ سے مسئلہ جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ درس نظامی کریں عالم بن جائیں. میری رسپانسبلٹیز تھی کچھ میرے اوپر. میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے یہ سمجھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ ہم سے بالکل کٹ آف ہو گیا اور شاید یہی ان کا اسلام ان کو سکھاتا ہے. تو اس طرح کی اس کے بعد پھر میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب آفٹر ایمبریسنگ اسلام مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. تو ہی ریپلائڈ می کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے. جانتے تھے میں ایک نوجوان ہوں اور اس کو ایک ضرورت ہے. تو 7 ٹائم آئی ریجیکٹ فرام دا ادر فیملیز. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی شکل صورت ٹھیک ہے لیکن آپ ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے. بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا دین قبول کیا لیکن پھر بھی علی بھائی ایکچولی دس از دا پاسٹ. میں جو اللہ نے حال میں مجھے دیا ہے میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. چونکہ آپ نے پوچھا تو یہ ساری وہ مسائل ساری تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں بہت یعنی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فهم لا یفتنون کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ محض یہ کہنے پہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے. نہیں بلکہ آزمائے جائیں گے تاکہ اللہ سچوں کو الگ کر دے اور جھوٹوں کو الگ کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی رشتہ دار خاندان سب چھوٹ گیا. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو معاشرے میں امت کے ایسے بہترین لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی میری کفالت کی ذمہ داری ان کو دے دی کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کی ماؤں کو جو ہے وہ میرے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے منتخب کر دیا. مجھے کبھی نہیں محسوس ہوئی. اچھا یہ لوگ میسر آئے اس کے بعد اللہ نے میرے والدین کو بھی مجھے لوٹا دیا. الحمدللہ مزے کی بات یہ میرے بہن بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیے. لیکن علی آپ جانتے ہیں آپ جیسے کئی دوست ہیں میرے نہیں آپ جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح اور کئی دوست ایسے جنہوں نے بابر بھائی جن کے ہاتھ میں نے اسلام قبول کیا دبئی میں. تو جب میں نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے مجھے پکڑا مجھے زور سے گلے سے لگایا. اور ان کے ایک بھائی تھے نوید. تو انہوں نے کہا کہ عبدالوارث جس طرح نوید میرا بھائی ہے نا آج کے بعد تم بھی میرے ویسے ہی بھائی ہو. اور انہوں نے ثابت کیا یعنی آج 15 سال اس بات کو انہوں نے ثابت کیا. کبھی بھی یعنی کسی مشکل وقت میں انہوں نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا کبھی نہیں وہ بھولے مجھے اور باوجود اس کے کہ وہ باہر ہیں. اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا. ایک عشایہ جو ہے وہ میری دعوت میں اسلام قبول کرنے میں ایک عشایہ دیا گیا. اس عشایہ کے موقع پہ میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے اور پانی مجھ سے دور تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز پانی دیجیے گا اور میں نے بعد میں ان سے معذرت کی کہ آپ کو تکلیف دی. انہوں نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ تم نے مجھے تکلیف دی. انہوں نے کہا عبدالوارث میری جان مانگو میری جان تمہارے لیے حاظر ہے یار تم نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ نے کیا یعنی کیا دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مجھے یعنی جب میری شادی کے معاملہ تھا تو میرے استاد نے ہی مدرسے میں کہا کہ بھائی جو بیٹی میرے استاد مدرسے میں پڑھاتے تھے جس خواتین کے مدد تو وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا جب ان کو پتا چلا کہ شادی نہیں ہو رہی اس کی تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرے گی یعنی یہ ایک عبدالوارث ہی از اے نیو مسلم بوائے اور اس کے ساتھ جو بھی شادی کرے گا تو شی واز جسٹ لائک مائی ڈاٹر. اب ساری بچیوں کے کان کھڑے ہو گئے. میری اہلیہ جو مدرسے میں پڑھتی تھیں ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اتنا بڑا اعزاز استاد جی نے دے دیا کہ وہ میری بیٹی کی طرح ہوگی. اور واقعی پھر جب میری اہلیہ نے گھر میں بات کی اور انہوں نے استاد سے بات کی تو واقعی استاد صاحب نے یہ حق ادا کیا کہ ان کو اپنی آج تک اس کو فالو کرتے ہیں کہ کچن کیسا ہے گھر کی صفائی ستھرائی کیسی ہے کیسا چل رہا ہے عبدالوارث کو تنگ تو نہیں کرتی پارٹیسپیٹ کرتی ہو سپورٹ کرتی ہو. تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ جو ایک نیو مسلم چند دن پہلے ایک بچی نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول اونلی جسٹ 25 ایئر اولڈ اور ماں باپ بہن بھائی رشتے داروں کو سب کو چھوڑ کے ہجرت کر کے وہ آ گئی. میں نے اسے کہا کہ بیٹا کوئی پیغام مسلمانوں کے لیے. تو اس نے کہا کہ عبدالوارث بھائی 25 سال میری عمر ہے اور بالکل نوجوان ہوں. اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار گلی محلے سہیلیاں سکیاں سب کو چھوڑ کے نہیں آئی ان کو دشمن بنا کے آئی. اب ممکن ہے کہ وہ میری میت کو کندھا بھی دینے کے لیے نہ آئے. بس مسلمانوں سے کہیے گا کہ یہ جو نعمت مفت میں مل گئی ہے نا اس کی قدر کرنی سیکھیے اس سے پہلے کہ یہ نعمت ہم سے چھین جائے. تو آپ یقین کیجئے کہ وہ دل میں یہ پیغام جو ہے نا وہ اتر گیا بلکہ چیر کے نکل گیا. میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں یہ اس بچی کا پیغام ضرور پہنچاتا ہوں کہ بیٹا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مفت میں نعمت ہمیں مل گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کسی قدر. تو یہی میرا پیغام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ.